ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ملتان میں لنگر کا حلوہ کھاتے ہی اکٹھی 100 عورتیں حاملہ ہو گئیں۔ راز جان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ حلوے میں تو 40 مردوں کے۔ ہر روز کی طرح آج بھی سانس اٹھتے ہی شروع ہو گئی کہ ہائے، میرے تو نصیب میں اپنے بیٹے کی خوشی دیکھنا لکھا ہی نہیں۔ جانے کب وہ دن آئے گا کہ میرے گھر میں بھی ننھی قلقاریوں کی آواز گونجے گی۔ ارے میں تم سے کب کہہ رہی ہوں کہ مجھے لازمی پوتا ہی دو، پوتی ہی لا دو، مگر لا تو دو۔ ہر روز کے تانے میرے صبح اٹھتے ہی شروع ہو گئے تھے اور رات ہونے تک وقفے وقفے سے ملتے رہتے تھے۔ میں نے ہر روز کی طرح ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی نوکری پر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ میں ایک گورنمنٹ لیکچرر تھی، پڑھی لکھی اور خوبصورت، سلیقہ شعار اور عقل مند، مگر سسرال میں آ کر شاید سب صلاحیتیں کوڑیوں کے بھاؤ ہو جاتی ہیں۔ اچھی خاصی لڑکیوں کو گہن لگ جاتا ہے۔ میرا ابھی ایسا کچھ حال تو نہیں ہوا تھا، مگر عنقریب ہونے والا تھا اگر ساس کو پوتے یا پوتی کی خوشخبری نہ ملتی۔ میری شادی کو 5 سال ہونے والے تھے اور ہماری پسند کی شادی تھی۔ اگر میرے شوہر کی شادی ساس کی پسند سے ہوئی ہوتی تو 5 کیا وہ 10 سال بھی انتظار کر لیتی، مگر چونکہ میں انہیں سخت ناپسند تھی، اس لیے میں حیران ہوتی تھی کہ اس نے یہ 5 سال بھی کیسے گزار لیے۔ اسے تو شادی کے 5ویں دن ہی شور مچا دینا چاہیے تھا۔ خیر، میں نے ساس کی باتوں کو تحمل سے برداشت کیا اور شوہر کے ساتھ ہی باہر آ گئی۔ ساس کی باتوں سے تنگ آ کر کچھ عرصے سے ہم نے ناشتہ باہر کرنا شروع کر دیا تھا۔ ابھی ہم ناشتہ کر کے باہر نکلے ہی تھے کہ اچانک ایک عجیب سی عورت میرے سامنے آ گئی۔ مجھے کہنے لگی، ملتان چلی جا، درگاہ پر جا، حلوہ کھا، تجھے 7 اولادیں ہوں گی۔ میں نے اسے الجھن سے دیکھا اور کچھ حیرانی سے بھی کہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ میں اولاد کے لیے تڑپ رہی ہوں۔ میرے شوہر نے بھی چونک کر مجھے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتی، وہ جیسے ہوا کے جھونکے کی طرح آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ میں اسے آواز دیتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی، مگر تب تک وہ دور جا چکی تھی۔ میں ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی تھی اور ایسی ویسی باتوں پر یقین نہیں کرتی تھی، مگر اس بھکارن کے الفاظ نے مجھے چونکا دیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، اسے کیسے معلوم ہوا؟ وہ بھی حیرانی سے کہنے لگا، معلوم نہیں، ضرور وہ کوئی اللہ والی تھی اور بہت نیک بھی، تبھی تو اس نے بغیر پوچھے ہمارے مسئلے کا حل بتا دیا۔ میں نے غصے سے شوہر کو دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی نیک تھی، کوئی فراڈ بھی تو ہو سکتی ہے۔ شوہر نے کہا کہ پھر اسے کیسے معلوم کہ ہم بے اولاد ہیں؟ اس سوال کے جواب میں مجھے لاجواب ہونا پڑا، کیونکہ وہ اچانک ہمارے سامنے آئی تھی اور ہم نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے برعکس میرا شوہر پیروں فقیروں اور بہت جلد اعتبار کرنے والوں میں سے تھا۔ میں نے کالج جا کر اپنی پریشانی اپنی دوست سے کہی تو وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، آج کل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ جو جوڑے بانجھ ہوں ان کے ہاں بھی اولاد کی پیدائش ممکن بنا دی گئی ہے، بلکہ کئی کیس تو ایسے بھی منظر عام پر آئے ہیں کہ بغیر باپ کے ہی عورتیں حاملہ ہو جاتی ہیں۔ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ تم بھی اپنا علاج کرواؤ تو ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے افسردگی سے بتایا کہ یہی تو مسئلہ ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں اور میرا شوہر بھی، بس خدا کے ہاں سے دیر ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ فقیرنی والی بات میری ساس کے کانوں میں نہ پڑے، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ رات کو میری ساس نے ہم دونوں کو بلایا اور صاف اور سیدھا پوچھا کہ تم لوگ کل ملتان جا رہے ہو دربار پر اولاد کی منت مانگنے؟ کیا مطلب؟ میں بری طرح چونک گئی اور اپنے شوہر کو گھورا، جس نے یہ بات اماں کو بتائی تھی، حالانکہ میں نے اسے منع بھی کیا تھا۔ وہ بیچارہ خود چونک گیا تھا اور نفی میں سر ہلا کر مجھے کہا کہ میں نے اماں کو کچھ نہیں بتایا۔ ہمارے اشاروں سے بے نیاز میری ساس نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا، میں دوپہر کو کھانا کھا کر سو گئی تھی کہ خواب دیکھا، ایک فقیرنی مجھے کہہ رہی تھی کہ اگر بیٹے کی خوشی دیکھنا چاہتی ہے تو بیٹے اور بہو کو ملتان بھیج دے۔ میں اور میرا شوہر ساس کی بات سن کر حیرت کے مارے دنگ رہ گئے تھے۔ وہ خواب میں ملنے والی اس عورت کا حلیہ وہی بتا رہی تھی جیسی عورت صبح ہمیں ملی تھی۔ ساس کہنے لگی کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ اوپر سے اشارہ ملا ہے، تم دونوں صبح ہی جانے کی تیاری کرو۔ اس وقت میں کچھ بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو عورت ہمیں صبح ملی ہو وہی دوپہر کو ہمیں خواب میں بھی ملی ہو۔ میرا شوہر کہنے لگا، ریشما ایک بار ملتان سے ہو آتے ہیں، اولیاء کا شہر ہے،
کیا خبر ہماری بھی اس شہر میں جا کر سنی جائے تو مان جاؤ، ہو سکتا ہے اسی میں بہتری ہو۔ میں درباروں اور درگاہوں پر منت مانگنے کو حرام سمجھتی تھی، مگر آئے روز گھر میں موجود جو تماشے ہوتے تھے ان سے کچھ عرصے کے لیے فرار ہونے کے لیے اچھا تھا کہ میں گھومنے پھرنے کی نیت سے اپنے شوہر کے ساتھ ملتان چلی جاتی۔ میں نے حامی بھر لی اور اگلے ہی دن ہم ملتان کے لیے روانہ ہو گئے۔ میری ساس ہمیں بھیجتے ہوئے کافی خوش تھی۔ میرا شوہر پریشان تھا کہ گھر میں میری ساس اور میری نند اکیلی رہ جائیں گی، مگر ساس نے تو ہمیں زور دے کر بھیجا تھا۔ میں الجھتے ہوئے اپنے شوہر کے ساتھ ملتان آ گئی۔ زندگی میں پہلا موقع تھا کہ یوں میں شہر سے باہر آئی تھی۔ میں اور میرا شوہر دونوں لاہور ہی کے رہنے والے تھے، اور لاہور خود اتنا بڑا شہر ہے کہ اسے ہی مکمل نہیں دیکھ پائی تو کہیں اور جانے کا کبھی سوچا ہی نہیں۔ ساس نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ درگاہ پر جاتے ہوئے پھول لے جانا اور تب تک واپس نہ آنا جب تک تم حاملہ نہ ہو جاؤ۔ یہ شرط مجھے کافی بری لگی تھی، مگر میں نے کون سا ساس کی بات ماننی تھی۔ میں نے 2 ہفتوں کی چھٹی لی تھی اور 2 ہفتوں بعد ہم گھر ہوتے۔ ہم دونوں ہی یہاں انجان تھے۔ میرے شوہر کا ارادہ تھا کہ آتے ہی پہلے کسی درگاہ پر حاضری دی جائے، مگر میں پہلے آرام کرنا چاہتی تھی۔ ہم دونوں بیچ سڑک میں بحث کر رہے تھے کہ ایک عورت نے ہماری بات سن لی اور کہنے لگی، باجی آپ لوگ نئے آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگی، اولاد کے لیے منت مانگنے دربار پر آئے ہو؟ میں نے کہا تمہیں کیسے معلوم؟ ارے میاں بیوی دربار پر یہی منت مانگتے ہیں جا کر، تو میں نے اندازہ لگا لیا۔ آپ لوگ حلوے والی درگاہ پر چلے جاؤ، وہاں رہنے کا بھی بندوبست ہے، یہاں سے 3 میل دور ایک گاؤں کے پاس واقع ہے۔ رہائش کا سن کر میں مان گئی، کیونکہ اگر ہوٹل میں رکتے تو بہت خرچہ ہو جاتا۔ وہ عورت بھی ہمارے ساتھ ہی بس میں سوار ہو گئی۔ کہنے لگی، میں بھی وہیں جا رہی ہوں، وہ دربار بہت مشہور ہے جی، وہاں کے لنگر کا حلوہ اس قدر مقدس ہوتا ہے کہ بانجھ عورت بھی اسے کھا کر حاملہ ہو جاتی ہے۔ آپ بھی وہ حلوہ کھاؤ گی نا تو بیٹا جنو گی۔ میں اکتاہٹ سے اس کی باتیں سنتی آئی۔ مجھے ان باتوں پر یقین ہی نہیں تھا، مگر سن کر تجسس ضرور ہوا کہ آخر ایک حلوہ کس طرح کسی عورت کو حاملہ کر سکتا ہے۔ اب یہ تو وہاں جا کر ہی پتہ چلنا تھا۔ وہاں ہم پہنچے تو پتہ چلا کہ دربار کا سارا انتظام ایک عورت نے سنبھال رکھا ہے۔ سن کر بہت حیرانی ہوئی۔ اگلے دن اپنے شوہر کے کہنے پر میں درگاہ کے عورتوں والے حصے کی طرف چلی آئی۔ زیادہ تر گاؤں کی عورتیں تھیں، وہ بات کر رہی تھیں اور میں سن سن کر حیران ہو رہی تھی۔ ایک عورت کہنے لگی کہ میں 2 سال سے اولاد کے لیے تڑپ رہی تھی، پھر کسی نے اس درگاہ کے خاص حلوے کے بارے میں بتایا تو میں یہاں آئی اور وہ حلوہ کھایا۔ آج میرے 2 بچے ہیں، میں تیسرے کے لیے آئی ہوں۔ میں نے تجسس سے پوچھا، بہن یہ بتاؤ اس حلوے میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ وہ مجھے ٹوک کر کہنے لگی، یوں شک کرنے والے انداز میں نہ پوچھو، بہت کرامت والا حلوہ ہوتا ہے یہاں کے لنگر کا۔ میں نے سوچا ٹھیک ہے، میں بھی کھا کر دیکھوں گی کہ ایسا کیا ہے اس حلوے میں۔ شام کو لنگر کھلا تو نان روٹی اور حلوہ بنا تھا۔ پتہ چلا کہ نان روٹی صرف مردوں کے لیے ہے اور حلوہ پریشان حال عورتوں کے لیے ہے۔ عورتوں نے یوں ہلہ بول دیا کہ میری باری آنے تک وہ ختم ہی ہو گیا۔ میں بس دیکھ ہی پائی کہ کس رنگ کا ہے۔ میں نے دل کو تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، کل کھا لوں گی، مگر وہی عورت مجھے کہنے لگی کہ یہ حلوہ صرف جمعرات کو بنتا ہے اور خوش نصیب لوگ ہی اسے کھا سکتے ہیں۔ تم نے اس کی کرامت پر شک کیا تھا نا، اس لیے یہ تمہارے حصے میں نہیں آیا۔ میں نے سوچا اب جمعرات اور اس حلوے کے انتظار میں تو ہم یہاں بیٹھ نہیں سکتے نا، اور اس لیے ہم نے گھومنے پھرنے کا ارادہ کیا۔ جانے سے پہلے میں نے سوچا اس عورت سے تو مل لوں جو اس دربار کی گدی نشین ہے۔ میں نے سنا تھا کہ حلوہ بھی اس کے ہاتھوں سے بنتا ہے۔ مجھے بہت مشکل سے اس سے ملنے کی اجازت ملی۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو وہ چونک گئی۔ وہ روایتی پیروں فقیروں والا کمرہ نہیں تھا، بلکہ شہر میں جس طرح ڈرائنگ روم سجا ہوتا ہے بالکل ویسا ہی تھا۔ وہ مجھے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہنے لگی، میرا نام ربیہ پیرزادہ ہے، میں ملتان کی ہی رہنے والی ہوں۔ میرا تعلق پیروں کے خاندان سے ہے۔ ہمارا خاندان نسل در نسل گدی نشین رہا ہے۔ میرے دادا کے بعد دستار میرے والد کے پاس آ گئی، اور والد کے بعد دستار اور گدی پر بھائی کا حق تھا، لیکن کچھ سال پہلے میرا بھائی وفات پا گیا تو یہ سارا انتظام مجھے سنبھالنا پڑا، کیونکہ اور کوئی وارث بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، اپنے لہجے اور باتوں سے وہ بہت پڑھی لکھی لگ رہی تھی، مگر میں سن کر دنگ رہ گئی کہ وہ پڑھی لکھی نہیں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے یہاں جو حلوہ بنتا ہے اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بانجھ عورتیں حاملہ ہو جاتی ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ عقل یہ بات تسلیم نہیں کرتی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، جہاں پر عقل کی حد ختم ہوتی ہے
وہیں سے روحانیت شروع ہوتی ہے۔ اس حلوے پر بہت پڑھائی ہوتی ہے۔ پورا ہفتہ میں اور میرے مرید پڑھائی کرتے ہیں اور حلوہ تیار کرتے ہوئے اس پر دم کیا جاتا ہے۔ جو جس مقصد کے لیے کھاتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ میں نے کہا، میں یہاں ملتان گھومنے کی نیت سے آئی ہوں۔ آپ کا دربار تو دیکھ لیا، اب آپ کی حویلی دیکھنا چاہتی ہوں، تصویریں لینا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگی، آپ کل آئیے گا، اس وقت تو ممکن نہیں ہو سکتا۔ جانے کیوں، مگر مجھے لگا کہ وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بھلا اپنا گھر دکھانے میں اس کا کیا جاتا؟ خیر، میں اس کی حویلی سے باہر آ گئی۔ میرا شوہر میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے اس درگاہ کے حلوے میں واقعی خاص بات ہے؟ مجھے بہت سارے آدمیوں نے بتایا ہے کہ ان کی بیویوں نے حلوہ کھایا تو ان کے ہاں اولاد ہوئی تھی۔ تم بھی حلوہ کھاؤ نا۔ میں نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگلی جمعرات کو کھا لوں گی حلوہ۔ اب چلو کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ اصل میں میری ایک کولیگ کو جب پتہ چلا کہ میں ملتان آئی ہوں تو کہنے لگی، وہاں ایک مشہور گائنیکالوجسٹ ہے جو میری کزن ہے، تم اس کے پاس ضرور جانا، میں تمہیں وقت لے دوں گی۔ اس نے آج کا وقت لیا ہوا تھا تو میرا ارادہ تھا کہ وہیں جاؤں گی۔ پہلے لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے مکمل چیک اپ کرنے کے بعد کچھ ٹیسٹ لکھ دیے۔ وہ ایک نہایت قابل ڈاکٹر تھی جو باہر سے پڑھ کر آئی تھی۔ اس سے ٹیسٹ کروانے کے بعد اور تھوڑا گھوم پھر کر ہم واپس درگاہ پر آ گئے۔ رات گزارنے کے لیے وہ بیسٹ آپشن تھا، کیونکہ ہوٹل میں بہت پیسے لگتے اور یہاں تو مہمان کی حیثیت سے بہت پروٹوکول بھی مل رہا تھا اور سبھی عزت کر رہے تھے۔ اگلے دن میں نے سوچا حویلی جا کر دیکھنا پڑے گا کہ وہ پیرزادی کیا چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، تو میں بغیر بتائے اس سے ملنے پہنچ گئی۔ وہ بہت اچھے سے ملی اور مجھے ساتھ لے کر حویلی دکھانے لگی۔ جب میں نے اوپری منزل پر جانے کا کہا تو وہ مسکرا کر کہنے لگی، ہمارے ہاں رواج ہے، مہمان صرف نیچے کی منزل تک ہی رہتے ہیں، اوپر لے جانا ہم اچھا شگن نہیں سمجھتے۔ میں اس عجیب و غریب رواج کو لے کر شک میں مبتلا ہو گئی کہ آخر اوپری منزل پر ایسا کیا راز چھپا ہے کہ مہمانوں کا جانا ہی منع ہے۔ میں بار بار کچھ غلط ہونے کا محسوس کر رہی تھی، مگر کیا غلط تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ پیرزادی بیک وقت معصوم بھی لگ رہی تھی اور چالاک بھی۔ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آتے تھے اور اس نے کبھی کسی سے نذرانہ نہیں مانگا تھا۔ سبھی اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ ڈبے میں ڈال دیتے تھے۔ پھر یہ سوچ کر کہ وہ دربار سے ملنے والی آمدنی پر عیش کر رہی ہے غلط تھی، کیونکہ جتنا روزانہ کھانا پکتا تھا وہ بے بہا ہوتا تھا اور وہ اپنی جیب سے سارا خرچ کرتی تھی۔ اس طرح تو وہ نقصان میں تھی، پھر بھلا اس دربار سے اسے کیا فائدہ ہو رہا تھا؟ اور یہیں آ کر میں الجھ جاتی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، وہ اتنے نقصان میں بھی کیوں یہ سلسلہ چلا رہی ہے؟ فی الحال تو میرے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں تھا، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ معلوم کر کے رہوں گی۔ ویسے بھی ابھی کافی دن میں یہیں تھی۔ میں جس دن سے آئی تھی اسی دن سے اپنی ساس کو فون کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر نہ اس کا نمبر ملتا تھا اور نہ ہی میری نند کا۔ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ وہ جان بوجھ کر میرا فون نہیں اٹھا رہی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم ہی فون کر کے گھر کی خیر خبر لے لو، کیا پتہ تمہارا فون ہی اٹھا لے وہ۔ اور وہی ہوا، میری ساس نے بیٹے کا فون اٹھا لیا اور اس کی تسلی کروا دی کہ وہاں لاہور میں سب ٹھیک ہے۔ اس نے میرے شوہر کو پھر سے کہا کہ میں کہہ رہی ہوں کہ جب تک تمہاری بیوی کو خوشخبری نہ ملے تو وہاں سے ہلنا مت۔ ساس کے ارادوں سے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ بڑا کرنے کی سوچ رہی ہے تاکہ ہم گھر پر نہ ہوں۔ میں نے سوچا زیادہ سے زیادہ وہ کر کیا لے گی؟ مجھ سے چھپا کر اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرے گی، کیونکہ اسے مجھ سے باتیں چھپانے میں مزہ آتا تھا۔ میں نے اپنے میکے فون کیا تو مجھے میری ماں پریشان لگی۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگی، تم اتنے عرصے بعد کہیں باہر گئی ہو، میں تمہیں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی کہ تمہاری ساس کیا کرتی پھر رہی ہے۔ میں ٹھٹک گئی، یعنی میرا دل ٹھیک گواہی دے رہا تھا کہ ساس نے کچھ پلان کر رکھا ہے۔ میں واپس جانے کا سوچنے لگی، مگر میری ماں نے سمجھایا کہ اب اگر گھر سے نکلی ہو تو اپنے شوہر کے ساتھ خوب گھومو پھرو، واپس آ کر سب دیکھ لینا۔ میرا شوہر اپنی ماں پر بہت اعتبار کرتا تھا اور کبھی بھی اس کے خلاف بات نہیں سن سکتا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ اس پیرزادی کی صلاحیتوں کو ٹیسٹ کیا جائے کہ وہ واقعی پیرزادی ہے بھی یا نہیں۔ اگلے دن میں اس کے پاس گئی اور کہا کہ مجھے کوئی ایسا تعویذ دو کہ میرا شوہر اپنی ماں کے خلاف ہو جائے۔ وہ میری بات سن کر عجیب سے انداز میں مسکرا کر کہنے لگی، میں خدمت خلق کرتی ہوں، ایسا کوئی کام نہیں کرتی جس کی امید تم لے کر یہاں آئی ہو۔ میں صرف انسانیت کی بھلائی اور خیر کے لیے کام کرتی ہوں۔ الٹے سیدھے کاموں کے لیے کسی عامل کے پاس جاؤ۔ اس کے یوں صاف انکار کرنے پر میرے دل میں اس کے خلاف جو شک تھا وہ ختم ہو گیا۔
لیکن پھر بھی میں نے اپنی تسلی کے لیے پوچھا کہ جس وقت وہ حلوہ بن رہا ہو تو کیا میں دیکھنے آ سکتی ہوں؟ پیرزادی نے اجازت دے دی اور میں بے چینی سے جمعرات کا انتظار کرنے لگی۔ دربار پر روز لنگر بنتا تھا، کبھی گوشت تو کبھی سبزی، کبھی چاول تو کبھی روٹی۔ میٹھے میں حلوہ بنتا تھا اور وہ بھی صرف جمعرات کو بنایا جاتا تھا۔ اس دن عورتوں کو کچھ اور نہیں دیا جاتا تھا۔ میں نے جمعرات والے دن اپنی آنکھوں سے حلوہ بنتے دیکھا۔ اس پیرزادی کی عمر 30 سال تک تو تھی، مگر اس نے اپنے آپ کو بہت فٹ رکھا ہوا تھا اور اپنی عمر سے 5 سال چھوٹی ہی لگتی تھی۔ وہ خود بڑی سی دیگ میں حلوہ تیار کر رہی تھی۔ پچھلی بار مجھے حلوہ نہیں ملا تھا، لیکن اس بار میں چونکہ پاس ہی کھڑی تھی، اسی لیے اس نے سب سے پہلے میرے لیے حلوہ نکالا۔ میں نے شکریہ ادا کیا۔ بہت بڑی تعداد میں عورتیں آئی ہوئی تھیں، لگ بھگ 400-500 عورتیں تو تھیں ہی، اور جتنا حلوہ بنا تھا وہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ختم بھی ہو گیا۔ میں نے بھی حلوہ کھا لیا تھا جو بہت ہی زیادہ لذیذ تھا۔ میں نے دیکھا کہ حلوہ بنانے کے فوراً بعد وہ اپنی حویلی کی طرف چلی گئی تھی۔ مجھے ذرا تجسس ہوا تو میں بھی اس کے پیچھے چلی گئی کہ دیکھوں تو وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ ابھی ہم حویلی سے تھوڑا ہی دور تھے کہ وہ رک گئی اور اسے کسی کی کال آ گئی۔ جانے کس کی کال تھی، لیکن سن کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت خوش تھی۔ میں ذرا قریب گئی تو کہہ رہی تھی، تھینک یو سو مچ، یو آر سو سویٹ۔ اس کے منہ سے انگلش سن کر میں اپنی حیرت پر کنٹرول نہ کر پائی اور کہا، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ پڑھی لکھی نہیں ہیں، پھر اتنی اچھی انگلش میں کیسے بات کر رہی ہیں؟ وہ مجھے دیکھ کر چونک گئی اور کہا کہ آپ جیسے پڑھے لکھے مریدوں سے کافی کچھ سیکھ لیا ہے تو اتنا تو بول ہی لیتی ہوں۔ میں نے مشکوک انداز سے پوچھا، ویسے آپ کس سے بات کر رہی تھیں؟ کہنے لگی، ایک مرید کی بیوی سے، وہ ہر مہینے ہمارے دربار کے لیے نذرانہ بھیجتی ہیں، بس ابھی میں وہی لینے جا رہی ہوں۔ آپ جا کر آرام سے حلوہ کھائیے۔ میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ مارکیٹ میں شاپنگ کرنے کے لیے چلی آئی۔ شاپنگ کرنے کے بعد مجھے بھوک لگی تو میں نے شور مچا دیا کہ پہلے کسی اچھے سے ریسٹورینٹ میں کھانا کھائیں گے، پھر درگاہ پر جائیں گے۔ ابھی ہم راستے میں ہی تھے کہ اچانک مجھے چکر آنے لگے اور قے آنے لگی۔ ایک لمحے کو دل میں امید جاگی کہ شاید یہ علامات میرے حاملہ ہونے کی ہوں۔ میں نے شوہر کو کہا، چلو ابھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ ہم اسی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے رکشے میں بیٹھ گئے۔ جب ہم سیڑھیاں چڑھ کر اوپر ڈاکٹر کے پاس کمرے میں پہنچے تو کالی چادر میں ملبوس ایک عورت ان کے کمرے سے نکلی۔ اس نے نقاب کر رکھا تھا، مگر اس کی آنکھیں دیکھ کر شک ہوا کہ یہ تو وہی پیرزادی ہے، یہ یہاں کیسے؟ وہ بھی ڈاکٹر صاحبہ کے کمرے میں۔ اپنی باری آنے پر میں ڈاکٹر کے کمرے میں گئی تو پہلا سوال میں اس عورت کے بارے میں ہی پوچھ بیٹھی۔ ڈاکٹر نے بے نیازی سے کہا، وہ تو میری ڈاکٹر دوست تھی، امریکہ میں میرے ساتھ ہوتی تھی، ویسے ہی ملنے آئی تھی۔ میں نے سن کر اپنے آپ کو جھڑکا کہ اتنا شک کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا، بغیر کسی وجہ اور ٹھوس ثبوت کے میں اس پر شک کیسے کر سکتی ہوں؟ میں نے ڈاکٹر کو علامات بتائیں تو وہ کہنے لگی، ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ تمہاری رپورٹس آ گئی ہیں اور ان رپورٹس کے مطابق تمہارے شوہر میں باپ بننے کی اہلیت ہی نہیں۔ یہ الفاظ تھے کہ دھماکہ، ہم دونوں میاں بیوی سن ہو کر رہ گئے۔ میں نے دکھی ہوتے ہوئے پوچھا، کیا کوئی اور حل ہے کہ ہمارا اپنا بچہ پیدا ہو؟ وہ کہنے لگی، بہت سے طریقے ہیں، مگر پاکستان میں فی الحال ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کی پیدائش پر بین ہے، اس لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرا شوہر بیچارہ اس خبر کے بعد مرجھا گیا تھا۔ ہم دونوں درگاہ واپس آ گئے تو وہاں عجیب ہلچل مچی ہوئی تھی۔ خبر ملی کہ لنگر کا حلوہ کھانے سے اکٹھی 100 عورتیں حاملہ ہو گئی ہیں۔ کیا؟ میں نے جب سنا تو کانوں پر یقین نہ آیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ 100 عورتیں الگ ہی ایک طرف کھڑی خوشیاں منا رہی تھیں۔ ان میں وہ لڑکی بھی تھی جس کا شوہر بانجھ تھا، وہ بھی حاملہ ہونے کی خوشی میں پھولے نہیں سما رہی تھی۔ حلوہ تو میں نے بھی کھایا تھا، پھر میں کیوں حاملہ نہیں ہوئی؟ یہ کیسے ہو گئی؟ میں نے اس لڑکی سے پوچھا، تیرا شوہر تو بانجھ ہے نا، پھر کیسے تو حاملہ ہو گئی؟ ایک لمحے کو وہ گھبرا گئی، پھر کہنے لگی، یہ سب پیرزادی کے حلوے کا کمال ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، کچھ تو گڑبڑ تھی، کوئی بات تو چھپائی جا رہی تھی۔ تاریخ میں آج تک ایسا دیکھا نہ سنا کہ لنگر کا حلوہ کھانے سے اکٹھی 100 کی 100 عورتیں ہی حاملہ ہو جائیں۔ پیرزادی نقاب کیے اعلان کر رہی تھی اور سبھی جوش سے نعرے لگا رہے تھے۔ مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ جو دکھایا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں۔ وہ پیرزادی کہہ رہی تھی کہ میں نے ڈاکٹر کو بھی بلایا ہے، ابھی وہ چیک کریں گے تو سب کی تسلی ہو جائے گی۔ وہ عورتوں کی باتوں میں لگی ہوئی تھی کہ مجھے اچانک ایک خیال آیا۔ میں اس کی حویلی کی طرف بھاگی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی یا جھوٹ؟ اس کا پول ابھی کھل جاتا۔ گیٹ پر چوکیدار کی نظریں بچا کر میں اندر کی جانب بڑھی۔ اندر جاتے ہی میں دوسری منزل کی طرف بھاگی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہاں ایسا کیا خاص ہے جو اس دن پیرزادی مجھے اوپر نہیں آنے دے رہی تھی۔
میں اوپر آئی تو دنگ ہی رہ گئی۔ اوپر تو جیسے الگ ہی جہان آباد تھا۔ سب سے پہلے میں جس کمرے میں گئی وہ ایک لائبریری تھا جس میں دنیا جہاں کی کتابیں رکھی گئی تھیں۔ اوپر والا سارا پورشن اتنا بہترین تھا کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ میں ملتان کے ایک گاؤں کی حویلی میں کھڑی ہوں۔ وہاں جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میں مرے مرے قدموں سے درگاہ واپس چلی آئی۔ وہ پیرزادی ابھی تک تقریر کر رہی تھی کہ اس بار 100 عورتیں حاملہ ہوئی ہیں، اگلی بار کچھ عرصے بعد 200 اکٹھی عورتیں حاملہ ہوں گی۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر سوال کیا کہ اس کے پیچھے اگر حلوے کی کرامت ہے تو میں حاملہ کیوں نہیں ہوئی؟ وہ کہنے لگی کیونکہ تمہارے دل میں میل ہے، دل خراب کرو گی تو شک میں ہی پڑے گا وہ۔ میں نے اونچی آواز سے کہا اب جب کہ میرا دل خراب ہے تو اسے آپ ہی ٹھیک کر دینا ڈاکٹر ربیہ۔ میرے منہ سے ڈاکٹر کا لفظ سن کر ہر کوئی سن رہ گیا۔ میں نے گاؤں والوں سے کہا یہ آپ کی پیرزادی صاحبہ ایک بہت اچھی ڈاکٹر ہیں جو امریکہ سے پڑھ کر آئی ہیں۔ آپ لوگوں کے بانجپن کا علاج کرنے کی غرض سے ہی انہوں نے درگاہ کا انتظام سنبھالا ہوا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر کہنے لگی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا ابھی میں ان ڈاکٹر صاحبہ کی حویلی کی دوسری منزل دیکھ کر آ رہی ہوں۔ وہاں اس وقت ایک چھوٹا سا ہسپتال بنا ہوا ہے جہاں ان 100 عورتوں کو لے جا کر تجربات کیے جائیں گے۔ آپ 100 عورتوں میں سے شاید کوئی 1 یا 2 ہی بانجپن کا شکار ہوں، مگر ان ڈاکٹر صاحبہ کی مہربانی سے آپ سب عورتوں کو ان کے نقلی طریقے سے پیدا ہونے والے بچے بہت مبارک ہوں۔ ہر طرف پریشانی سے لوگ پوچھنے لگے کہ نقلی طرح سے بھلا بچے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا پیرزادی صاحبہ آپ شروع سے ساری کہانی بتائیں گی یا میں بتا دوں؟ وہ دھیان نیچے کر کے اپنی کہانی سنانے لگی۔ اصل میں جب اس کے والد نے دستار پہنی تو بیٹی کی ضد پر اسے ڈاکٹر بنانے کے لیے امریکہ بھیج دیا۔ یہاں کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ پیر صاحب کی بیٹی پڑھنے امریکہ گئی ہوئی ہے۔ گاؤں کے سیدھے سادے لوگ اسی بات پر یقین کر لیتے جو ان سے کہی جاتی، اور سب کو یہی لگتا تھا کہ وہ پردے والی ہیں اور حیا والی ہیں، اسی لیے کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ چونکہ اب وہ ڈاکٹر بن رہی تھی تو اپنے والد کو مختلف ادویات کا بتاتی رہتی جو وہ اپنے آنے والے مریدوں کو کسی کھانے کی چیز سے حل کر کے کھلا دیتی، اور یوں وہ مریض صحتیاب ہو جاتا۔ گاؤں میں لوگوں کو پیٹ یا سر میں بھی درد ہوتا تو وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے پیر صاحب کے پاس چلے جاتے، اور اگر پیر صاحب ہوشیاری سے ان کا علاج کرتے جائیں تو اس پیر کی مقبولیت میں تو اضافہ ہونا لازمی تھا۔ پیرزادی نے ڈاکٹر بننے کے بعد وہیں جاب شروع کر دی، لیکن باپ اور بھائی کے انتقال کے بعد اس نے سوچا کہ پاکستان میں ہی رہ کر اپنی تحقیق کو آگے بڑھایا جائے۔ وہ اس بات کی تحقیق کر رہی تھی کہ مرد اور عورت کے خلیے لے کر پہلے انہیں آرٹیفیشل ماحول میں رکھا جاتا، پھر ماں کے پیٹ میں رکھ دیا جاتا جہاں ان کی پرورش باقی ویسے ہی ہوتی جیسے بچوں کی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے ہر وہ والدین ماں باپ بن سکتے تھے جو اس اہلیت سے محروم ہوں، لیکن ابھی پاکستان میں اس بارے میں اتنا شعور اور آگہی نہیں، تو اس طریقے کو ابھی رائج نہیں کیا گیا۔ ڈاکٹر ربیہ پیرزادی بن گئی تاکہ لوگوں کو اپنے دام میں پھنسا کر ان پر تجربات کرے۔ اس مقصد کے لیے اسے باقاعدہ باہر کے اداروں سے فوڈ ملنے لگے کہ وہ یہ کام پاکستان میں شروع کرے اور اس حد تک اپنے کام کو آگے لے جائے کہ یہ بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنے کی تحقیق پر تجربات کرے۔ سو وہ بھولے بھالے میاں بیوی کے خاص جنسی خلیے لے کر اپنی لیبارٹری میں ایک خاص وقت تک رکھتی، پھر عورت کے اندر رکھ دیتی۔ مجھے تو پہلے دن سے ہی اس پر شک ہو گیا تھا جب اس نے کہا کہ وہ پڑھی لکھی نہیں، پھر اس نے اپنے گھر کی اوپری منزل پر جانے نہیں دیا، اور آج میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو پوچھا ابھی یہ کون نکل کر گئی ہے آپ کے پاس سے؟ تو اس ڈاکٹر نے بتایا کہ اس عورت کا نام ڈاکٹر ربیہ ہے اور وہ ان کے ساتھ امریکہ میں پڑھائی کرتی تھی۔ وہ کچھ انوکھے تجربات کرنا چاہتی تھی جو باہر کے ملکوں میں تو ہو رہے تھے مگر یہاں ان کو لاگو نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے اس کو منع کر دیا۔ یہ ڈاکٹر طلعت کے پاس آفر لے کر گئی تھی کہ وہ ان کے ساتھ مل کر کچھ نئے تجربات پر کام کرنا چاہیں، مگر ڈاکٹر طلعت نے منع کر دیا۔ آپ میں سے جو عورتیں صحت مند تھیں اس ڈاکٹر نے انہیں بھی اپنے تجربات کی خاطر استعمال کیا اور آگے بھی کرنے والی تھی۔ اس کا ثبوت اس کا وہ جدید ہسپتال ہے جو اس نے اپنے گھر کی دوسری منزل پر بنایا ہے۔ آپ کو حلوے کے پیچھے لگا کر آپ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا۔ میری زبانی ساری کہانی سن کر گاؤں والوں کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس بھی آ گئی اور اس پیرزادی ڈاکٹر کو پکڑ کر لے گئی۔ میں نے کہا گاؤں والوں، جو مانگنا ہوتا ہے اللہ سے مانگو، اور کوئی جسمانی تکلیف ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کیا کریں، نہ کہ کسی پیر فقیر سے۔ درباروں سے مانگنا شرک ہے، اس لیے صرف اللہ سے مانگے۔ گاؤں والوں پر میری تقریر کا خاطر خواہ اثر ہوا تھا۔ شاید اسی کام کے لیے مجھے ملتان آنا تھا کہ میں ان لوگوں کو بچا سکوں۔ اسی وقت ڈاکٹر طلعت کا فون آیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے ہم نام ہونے کی وجہ سے غلط رپورٹ ہمیں دے دی۔ صحیح رپورٹ ان کے پاس تھی اور اس کے مطابق میرے میاں بالکل ٹھیک تھے۔ ہم دونوں
خوش باش واپس اپنے شہر آ گئے۔ گھر آ کر پتہ چلا کہ میری ساس نے اس عورت کو خود ہمارے سامنے بھیجا تھا تاکہ بہانے سے ہمیں گھر سے روانہ کرے اور اپنی بیٹی کو ماڈلنگ کروائے، جس کے لیے میرے شوہر نے اسے منع کر رکھا تھا۔ خیر، ہم نے آتے ہی سب سے پہلے تو نن کا دماغ درست کیا، پھر شوہر نے اپنی ماں کو بھی سرزنش کی کہ کیا اس لیے پلاننگ کر کے ہمیں گھر سے باہر بھجوایا تھا۔ رہی بات میری، تو ملتان سے آنے کے کچھ ہی دنوں بعد میری بھی گود بھری ہونے کی خوشخبری مل گئی تھی، جو شاید قدرت کی طرف سے میرا انعام تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے اور ہمارے چینل کتاب کہانی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔